پڑھنا فرض ہے، ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اس بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہے کام کا وقت، کھیت جانے کا، کھلیان جانے کا، کھیتی باڑی کرنے کا، کاشتکاری کرنے کا، فرم میں جانے کا، آفس جانے کا، کالج جانے کا. خوب جی بھر کے کام کریں، خوب کمائیں، خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں. ایسا نہیں کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے، اسلام یہ نہیں چاہتا. یہ اور بات ہے کہ قانون زکوٰۃ ہے اسلام میں، جو کہ معذوروں، اپاہج، مجبوروں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، عام آدمی کے لیے وہ قانون نہیں ہے. وہ بیٹھا بیٹھا رہے، ڈینگے مارتا رہے، دکان پہ چائے کی چسکیاں لیتا رہے، اور پھر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیماری کے علاج کرانے کے لیے چندہ مانگے، بیٹیا کی شادی کے لیے چندہ مانگے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تم ذلیل ہو جاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تم رسوا ہو جاؤ، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے تیرا چہرہ کالا ہو جائے. نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ تو دانی بن جا، تو سخی بن جا، تو دینے والا بن جا. اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو الید العلیٰ، دینے والا ہاتھ جو گیور ہینڈ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. The giver hand is better than the taker hand. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، تاکہ جی بھر کے کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ. ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے سماج کے غریبوں اور معذوروں کی خدمت کرو. اسی تعلق سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں بھکاریوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. رمضان کے دنوں میں جامع مسجد دہلی کی ساری سیڑھیاں بھکاریوں سے بھری رہتی ہیں. رمضان کے دنوں میں چھوٹے سے لے کے بڑے شہر، سارے شہر کی ساری سڑکیں بھکاریوں سے بھری رہتی ہیں. یہودی ذلیل قوم، مٹھی بھر قوم ہے، ان کے ہاں بھکاری بہت کم ہے، جو کہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خود کماتے ہیں اور دنیا والوں کو دیتے ہیں. کرسچن، اس کے یہاں بھکاری بہت کم ملیں گے، کیونکہ ان کا بچہ پڑھتا ہے، ان کی عورتیں 10 گھنٹے اسٹڈی کرتی ہیں، ان کا مرد ہوائی جہاز بنا کے دیتا ہے، ان کی عورتیں کوئی دوسری چیز بنا کے دنیا والوں کو دیتی ہیں. جو اسٹڈی جو قوم کرے گی، جو پڑھے گی، لکھے گی، محنت کرے گی، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 18 گھنٹے جو قوم محنت کرے گی، وہ دنیا والوں کو دے گی، وہ مانگے گی نہیں. جس مائکروفون میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مسلمان نہیں بنایا ہے، اس کو نہ کوئی ہندوستان کا ہندو بنایا ہے. یہ مائکروفون بنانے والا ڈیوڈ ہکس 7 سمندر پار کا ایک کرسچن ہے، جس نے دماغ جلا کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، رات بھر جاگ کر، خوب اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے انہوں نے ایک عجوبہ چیز دنیا کو دے دی. میں مائک ہٹا دوں تو 5 آدمی سامنے میری آواز نہیں سن پائے، لیکن مائک کے ساتھ میں 5 کلومیٹر دور تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں. احسان کس کا ہے؟ جو صرف کھایا سویا نہیں، جو صرف ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مانگا، جو ڈینگ نہیں مارا، جو ٹائم کو برباد نہیں کیا، جو بازار میں دوسروں کا منہ دیکھ کر چائے اور پان کی بھیک نہیں مانگی، جو بالکل بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے شادی بیاہ میں 2-4 دن مٹر گشتی کر کے گھوما پھرا، سائلنسر ہٹا کے موٹر سائیکل ہلڑ بازی نہیں کی، جنہوں نے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھا اور ساری انرجی اس پہ جھونک دی کہ ایسا سامان بناؤں جس سے میں دنیا کو دے دوں، میں مر بھی جاؤں تو میری اس ایجاد کردہ چیز سے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں. انہوں نے اپنی ساری انرجی اس پہ ڈیووٹ کر دی، وقف کر دیا. تو آج یہ مائکروفون ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. دینے والا 7 سمندر پار کا وہ دانشور ہے جس نے دماغ لڑایا کہ مجھ کو دنیا کو کچھ دینا ہے. تو اب چاہے آپ آپس میں 1000 لڑتے رہیں، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چینا ہے، اور سارے لوگ لڑنے کے لیے اسی مائک کا استعمال کرتے ہیں. جو مائکروفون دینے والا ساری دنیا سے توجہ موڑ کر پوری طاقت اس کی ایجاد پہ انہوں نے لگا دیا کہ ایک چیز میں دنیا کو دے جاؤں. ظاہر سی بات ہے، دنیا ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ اس دنیا کا ہے. جو ایمان لائے گا، اچھا کام کرے گا، اس کو جنت وہاں ملے گی. لیکن جو اس دنیا میں محنت کرے گا، اسٹرگل کرے گا، جد و جہد کرے گا، چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوگا. کافر جنت نہیں جائے گا، وہ وہاں جہنم کی آگ میں جلے گا. لیکن اگر یہاں وہ محنت کرے گا تو ارب پتی بنے گا، کھرب پتی بنے گا، لینڈ لارڈ بنے گا، زمیندار بنے گا، بزنس مین بنے گا. اگر یہی کام مسلمان کرے
محنت کرے، مشقت کرے، 24 گھنٹے میں ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کافروں کے پاس محنتیں ہیں مگر خدا کی رحمت نہیں ہے، ان کے پاس اسٹرگل ہے مگر مصطفیٰ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر قوم مسلم دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے، محنت مشقت کرے، پڑھے لکھے، تو پھر یہ دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہوگی۔ کیوں؟ اس کے پاس محنت بھی رہے گی، خدا کی رحمت بھی رہے گی، مصطفیٰ کی عطا بھی ہوگی، بزرگان دین کی عنایات بھی ہوں گی، تو دنیا کی ساری قومیں بعد میں ترقی کی راہ پہ کامیاب ہوں گی، سب سے پہلے مصطفیٰ کا غلام قوم مسلم۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس تلاوت ہے، ہمارے پاس مسجد ہے، ہمارے پاس سجدہ ہے، ہمارے پاس مدرسہ ہے، ہمارے پاس جلسہ ہے، ہمارے پاس تسبیح ہے، مگر ہمارے پاس ان کافروں کی طرح حکمت نہیں ہے، ان کی طرح ہمارے پاس محنت نہیں ہے، ان کی طرح دماغ چلانے کی تدبیر میرے پاس نہیں ہے۔ ہمیں صرف شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنی ہے، بیٹے کے برتھ ڈے پارٹی میں خوب زبردست شاندار صاحب خرچ کرنا ہے، اچھے کپڑے کا مقابلہ، کھانے کا مقابلہ، گاڑی کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، یعنی جو ایک عارضی فانی اور ذلیل سی چیز ہے اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری قومیں دنیا کو کچھ دینے کا پلان بنا رہی ہیں، جبکہ ہماری مذہب نے فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں کی، کیونکہ کام کا وقت ہے، یہ بیٹھ کے رہنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ دوسروں کا چہرہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ صرف یہاں وہاں پاگل ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اے بھائی تمیز ہے، جب کہہ دیا کہ بھی بعد میں دے گا، ایک رسم نبھانے کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ منہ دکھلائیں کہ ہم کو مالا پہنائے تھے۔ محبت اور اخلاص نہ تھی کوئی چیز نہیں، بس صرف ایک ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ مالا پہنا دیا، تاکہ ہم تمہارے گھر پہ جا کے بولیں کہ تم ہم کو کاٹ دیا تھا، ہم نے مالا پہنا دیا۔ بس اس کے علاوہ نہ کوئی محبت ہے، نہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے، نہ کوئی دینداری ہے، بس صرف اتنا ہی ہے کہ صاحب مالا میں نے پہنا دیا۔ جب کہہ دیا کہ مالا بعد میں پہنانا، یہاں کے جانے کے بعد گھر میں تم پہنا سکتے ہو، جب یہ وہاں سے روانہ ہوں گے وہاں پہنا سکتے ہو، روز کو 1 لاکھ روپے دو، 51,000 روپے دو، 2,500 روپے دو، 11,000 روپے دو، صرف ایک مالا پہنا دیا بس ہو گیا۔ محبت وہ ہے کہ ان کے بارے میں دعائیں کرو، کہ خیر خواہی رکھو، اللہ تعالیٰ کو اور بلندی عطا فرمائے۔ آج حافظ بنا ہے، کل عالم بنے، مفتی بنے، خالی کوئی حافظ بنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ عالم بنے، قرآن پڑھے، قرآن میں جو کچھ ہے اس پر غور کرے، قرآن پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تعلیم لے کر سماج میں پھیل جائے، دوسروں کے سامنے کہ اس پہ چلو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا مقصد۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا۔ صرف بظاہر رٹنے کے بعد اتنی کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، ہاں رٹ لیا حافظ ہے ٹھیک ہے، لیکن بڑی فضیلت اس کو ملے گی جو قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، قرآن پاک کا نظام لے کے دنیا میں جائے گا، دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم کی دعوت دے گا۔ اس کی یہ فضیلت ہے، ورنہ ایک آدمی ہے جو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بغیر دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، یہی فرق ہے، یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور بغیر دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ باقی جو فضیلتیں ہیں وہ قرآن فہمنے کی، قرآن دانی کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پاک میں غور کرنے کی۔ The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it۔ ایک اسکالر نے کہا تھا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے، قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، پھر قرآن پاک کی تعلیم کو لے کے قرآنی نظام دنیا میں قائم کیا جائے۔ اتنے بڑے پلان کے تحت قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی اسکالر کی بات کی تصدیق کیا، وہ اسکالر حدیث کی روشنی ہی میں یہ باتیں کہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا، اتنا بلند کرے گا کہ عرب کے خانہ بدوش، عرب کے اونٹ چرانے والے جو قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، قرآن پہ عمل کیا، تو اللہ نے انہیں ایران کا بادشاہ بنا دیا، اللہ نے اسے روم کا حاکم بنا دیا، اللہ نے اس ہندوستان پہ محمد ابن قاسم کے آنے کی وجہ سے 1000 سال تک کلمہ پڑھنے والوں کا شاسن اس زمین پہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اتنے دنوں تک لمبی حکومت کسی ناچنے گانے والے نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اس ہندوستان کی سرزمین کو سونے کی چڑیا مصطفیٰ کے غلام نے بنایا۔
ہے، اس ہندوستان کو حسن و جمال کا مرکز مصطفیٰ کے غلام نے بنایا ہے۔ آج بھلے ہی سینہ چمکا کے اسمبلی میں کچھ بھی آپ بول رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور ہندوستان کا حسن و جمال کلمہ پڑھنے والوں سے ہے، کیونکہ یہ تو 4-10 سال نہیں انہوں نے خدمت کی ہے، کم و بیش 1000 سال تک ہندوستان کی تعمیر میں کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا پسینہ صرف کیا۔ یہ ہندوستان ہمارا سجایا ہوا سنوارا ہوا چمن اور وطن ہے، بھلے ہی کوئی ہیکڑی دکھلائے اور آپ جانوروں کی طرح چیخے اور چلائے، ان کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہندوستان کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو سجانے میں، سنوارنے میں، ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ میں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں، تہذیب اور تمدن اور کلچر، سویلائزیشن، سیکورٹی، سبھیتا کی چوٹی پہ پہنچانے میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا زبردست رول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس احساس کمتری کی دلدل سے نکال کر پھر دوبارہ ہمیں قرآن پاک کے نظام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل کر دنیا کا نقشہ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھے گا، اس کی تعلیم پہ عمل نہیں کرے گا، وہ رہے گورا، اللہ اسے کالوں سے بدتر کر دے گا، وہ رہے عزتدار، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، وہ رہے بادشاہ، اللہ اسے بھکاری بنا دے گا، وہ رہے حکومت کرنے والا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور سے سنیے، جو بات میں نے چھیڑ دی اس کو غور سے سنیے۔ نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، بزرگ، میری ماں، بہن، بیٹیاں، سب غور سے اس کو سنیں، اسلام کی حکمت کو سمجھیں۔ مذہب اسلام کتنا زبردست مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے، اس کے احکام، اس کے ارکان میں کس قدر حکمتوں کا سمندر پوشیدہ ہے، صرف پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے ظاہری طور پر آنکھ لے کے دیکھنے اور ہلڑ بازی کرنے سے نہیں، بلکہ دماغ لڑا کر غور و فکر کر کے حکمت کے موتی نکالنے کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب برکت والی اتاری ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کی آیتوں میں سوچیں، اس کی آیتوں میں دماغ لڑائیں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ غور و فکر کرنے کے بعد عقل مند نصیحت حاصل کریں، عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ بے وقوف دوسروں کا منہ دیکھتا ہے، عقل مند آنکھیں بند کر کے غور و فکر کرتا ہے۔ بے وقوف دوسروں کی شادی بیاہ میں جا کے ہلڑ بازی کرتا ہے، عقل مند آدمی اس شادی بیاہ کے مقصد پہ غور کرتا ہے۔ بے وقوف صرف قرآن پاک کو ظاہری طور پر جس طرح کمان پہ تیر کو ڈال کے سیدھا کرتا ہے ایک نشانے باز، اسی طرح بے وقوف صرف ظاہری مخارج کی ادائیگی پہ محنت کرتا ہے کہ غین یہاں سے نکلے، ہا یہاں سے نکلے، خا یہاں سے نکلے، شین یہاں سے نکلے، صاد یہاں سے نکلے، داد یہاں سے نکلے۔ بے وقوف صرف ظاہری خا غین پہ زور دیتا ہے، اور عقل مند کیا کرتا ہے؟ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند اس سے نصیحت قبول کرتا ہے، عقل مند غور کر کے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کیا کہا اللہ نے؟ Doubtless, undoubtedly, in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and day, are tokens for those who keep sense۔ ذرا غور کیجئے، ہم لوگ بس مخارج کی ادائیگی پہ زور دے رہے ہیں، مگر اس بین الصدور جو مفاہیم پوشیدہ ہیں، جو معانی، جو مطالب، جو اغراض، جو مقاصد اور قرآن جس کے لیے نازل ہوا ہے، اس پر کوئی زور نہیں، کوئی محنت نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ کیڑے مکوڑے کی طرح سے وہ حفاظ پیدا ہوں گے۔ ایک فقیہ عالم دین کو تلاش کرنے کے لیے بندہ موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا، اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا، لیکن ایک متقی فقیہ نہیں ملے گا۔
جو اختلاف، جو آپس کے اختلاف کا حل کرے، جو وراثت کے مسئلے کا حل کرے، جو طلاق کے مسئلے کا حل دے، جو مسلمانوں کے الجھے کے پرابلمز کا سولوشن دے، سولوشن دینے والا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری انرجی صرف نعت خوانی پہ ہوگی، ساری انرجی صرف قرات پہ ہوگی، ساری انرجی صرف قرآن رٹنے پہ ہوگی، تو مسائل کون جانے گا؟ مسائل کون سیکھے گا؟ قرآن پاک کی آیتوں میں غور کون کرے گا؟ اس لیے یہ جو ماحول بنا ہوا ہے صرف 50 سال پڑھا حافظ بنا کے دستار دے اس کو بھگا دو اور جا کے وہ موبائل ٹھیک کرے چاہے صاحب میکینک بن جائے، نہیں، قرآن حفظ کرنا بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت ہے قرآن پاک کو سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں کو سمجھنا، اس سے بڑی دولت ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ بڑا ہے، ہم نے کہا یہ بڑا ہے، ہم نے کہا میرا پیر بڑا ہے، چاہے پیر کو پیشاب کرنا نہ آتا ہو، پخانہ دھونا نہ آتا ہو، چاہے پیر صاحب کو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں آتی ہو، مگر میرا پیر بڑا ہے، میرا گرو جی بڑا ہے۔ تو تم نے کہا یہ گرو جی بڑا ہے، بمبئی میں سڑک کے کنارے کوئی لنگی میں پخانہ کرے، مگر اس کا دلال کیا بولتا ہے؟ یہ پہنچا ہوا کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ نماز یہاں نہیں مکہ کعبہ میں جا کے پڑھتا ہے، یہ چمڑے کی زبان ہے، جس کو چاہو کتب بنا دو، جس کو چاہو ابدال بنا دو، جس کو چاہو کچھ بھی بنا دو، چمڑے کا منہ ہے، بولنے میں کیا لگا ہے؟ مگر سچائی وہ نہیں ہے، فیکٹ وہ نہیں ہے، حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو سچائی سے تعلق رکھے۔ تو اب کتب ہونے کی کچھ شرطیں، کچھ صاحب اس کے لیے کچھ شرطیں اور کنڈیشنز ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہر کسی کو کتب بنا دیا۔ تو عالم ربانی کو بڑا کس نے کہا؟ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ ہمارے دلالوں نے نہیں کہا، پیغمبر اعظم جو ہم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو خدا کے بعد سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، وہ مصطفیٰ جس کے بارے میں ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ شرابی۔ یہ ہندوستان کے دو چار دو چھ لفنگے گھنٹی بجا کے دو پیسہ کمانے والے، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ 7 سمندر پار کا دانشور جس نے مائکروفون دیا، جس نے ہوائی جہاز دیا، جس نے موٹر کار دیے، جس نے اے سی دی، جس نے کولر دیا، جس نے موبائل دیے، جس نے لیپ ٹاپ دیا، جہاں سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہندوستان میں ٹانگ کھچائی، ہندوستان میں غیبت، ہندوستان میں ترقی سے چڑھنا، ہندوستان میں بیٹھ کر دوسروں کے سامنے منہ دیکھ کر بھیک مانگنا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دنگا کرنا، فساد کرنا، نہیں کچھ ملے تو سر سے لے کے پاؤں تک کروڑوں گناہ کرنا، اور ایک ڈبکی لگا کے سارے گناہوں کو دھلنے کا سپنا دیکھنا۔ ایسا نہیں ہوتا ہندوستان، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی 1 کروڑ گناہ کرے، زنا کرے، شراب پہ اور ڈبکی لگائے اور سارا پاپ اس کا دھل جائے۔ تو یہ کہاں سے مائکروفون بنائے گا؟ یہ کہاں سے ہوائی جہاز دے گا؟ یہ کہاں سے موبائل دے گا؟ یہ کہاں سے فریز دنیا کو دے گا؟ 7 سمندر پار کے دانشور وہ دماغ چلاتے ہیں، وہ محنتیں کرتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ آسمان پہ غور کرتے ہیں، وہ زمین پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ پہاڑوں پہ غور کرتے ہیں، سب غور و فکر کرنے کے بعد ایک نئی چیز ایجاد کر کے دنیا والوں کو دیتے ہیں۔ دماغ چلانے کے بعد ہوتا ہے نہ کہ ڈبکی لگانے سے ہوائی جہاز مل جاتا ہے، نہ کہ مائکروفون بن جاتا ہے، نہ کہ موبائل بن جاتا ہے، بلکہ وہ لوگ دماغ چلاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تب دنیا کو دیتے ہیں۔ وہاں کا ایک دانشور ہمارے ملک کے وطن عزیز ہندوستان کے ہزاروں دانشور کے بھاری ہے۔ وہاں کا دانشور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں all regards, all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے انسان کی بلندی کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو، انسان کی عظمت کو جانچنے کی جتنی کسوٹی ہو، انسان کی فضیلت کو پرکھنے کا جتنا میزرمنٹ ہو، وہ سارا میزرمنٹ لاؤ اور اس پہ جانچو اور دیکھو کون ہے جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ Who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad؟ کون ہے انسانی تاریخ میں جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ یعنی ہر اعتبار سے جانچو گے مصطفیٰ ہی بے مثال نظر آئیں گے، وہی لاجواب نظر آئیں گے۔ اس لیے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ نہ تھنکر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ ویگیانک بڑا، نہ کوئی لائر بڑا، نہ کوئی دانشور بڑا، نہ کوئی بیرسٹر بڑا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ کے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے